نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجیرہ ٹی وی کے سامعین کو میں مفتی محمد کامران نسیم خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج حجیرہ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر رمضان المبارک کے خصوصی مہینے میں ایک خصوصی مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو قرآن کی 29 آیات میں ذکر فرمایا نماز کے ساتھ، اور زکوٰۃ کے باقی احکامات اس کے علاوہ بہت سارے موجود ہیں۔ اور ارکان اسلام جن پر اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے وہ 5 ہیں۔ ان میں سب سے پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، کہ کلمہ طیبہ پڑھنا، اور پھر اس کے ساتھ نماز کی ادائیگی، نماز کو فرض قرار دیا گیا، نماز کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور استطاعت والے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ فرض قرار دیا گیا۔ گویا اسلام کی عمارت کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کی، کسی ایک رکن کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن پر عمل نہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور شدید گناہ گار کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور وہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اقام الصلاة اور وآتوا الزکاة، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو رب العالمین نے اتنا اجر دیا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، اور وہ اپنے رب پر اس اجر پر خوش ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا زکوٰۃ ادا کرنے پر فضیلت یہ ہے کہ آپ سے خوف اور غم کو اللہ دور کر دیں گے۔ اور اس کی ایک اور دوسری فضیلت یہ کہ یہ جو ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصرف کو بیان کیا اور فرمایا کہ جو دن اور رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، دونوں طریقوں سے اگر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اجر یہی ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ملے گا۔ تو اس پر اور بہت ساری فضیلت کہ یہی زکوٰۃ کی ادائیگی حصول جنت کے لیے جو ہے نا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں اس عمل کی وجہ سے میرا جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرا اس کا، اور وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نمازوں کی ادائیگی کرو، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ جو تم پر فرض کی گئی ہے اس کو ادا کرو، اور تقوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اگر یہ عمل تم کرو گے تو اس نے دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے رسول، ان باتوں پر میں ضرور ضرور عمل کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ واپس پھرا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی شخص نے کسی جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ گویا کتنی بڑی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے بشارت ملی ہے کہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جانا آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ تو ہو گئی فضیلت،
لیکن اب اسی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بہت سخت ہیں اور شدید قسم کی وعیدیں ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا روز قیامت جو ہے نا وہ آگ میں ہوگا، یعنی کہ وہ جہنم کی آگ کا مرتکب ہوگا۔ اور پھر دنیا میں کیا ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کا انکار کرتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی نا، تو اللہ اسے بھوک اور قحط اور افلاس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کا جو مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ باران رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی باران رحمت سے محروم کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چوپاؤں کا اللہ کو خوف نہ ہو تو ان پر کبھی بارش نازل نہ کریں۔ تو کتنی بڑی سخت وعید ہے، اس وعید کے ہم جو ہے نا وہ مرتکب نہ ہو جائیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ قیامت کے دن زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو جو ہے نا اللہ رب العزت ان کا کیا حال کریں گے کہ ان کا جو مال و دولت جس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے ایک گنجے سانپ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وہ گنجا سانپ جس کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ جو ہے نا اس کو دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا یہ میں تمہارا مال ہوں جس کو تو گن گن کر کے جمع کر کے رکھتا تھا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور دوسری جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح ہے کہ اس مال کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہی زکوٰۃ نہ دینے والے کے مال کو پگھلا کر کے جہنم کی آگ میں اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ اور قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سخت وعید فرمائی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے بہت شدید وعید فرمائی ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو گن گن کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور ان کو صرف ان کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کے اس مال کو پگھلا کر کے تو اس مال کو اس سے ان کی پشتوں کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی کمر کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس مال کو تم گن گن کر کے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس مال کا مزہ جس کو تم جمع کر کے گن گن کر کے رکھتے تھے۔ دیکھیں سامعین، کہ ہمارا مال، جس مال کو ہم صاحب نصاب بھی بن جاتے ہیں، جس مال کو جمع کر کے پورا سال نہیں سالوں سال ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہی کل مال ہمارے لیے کل وبال جان بن جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا اس کے حوالے سے بہت سخت وعیدیں ہیں، اس موضوع پر بہت سخت وعیدیں ہیں، اس موضوع پر بہت سخت وعیدیں ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بہت ساری اس پر جو ہے نا سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کے ان احکامات کو سن کر سمجھ کر کے تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔